علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں نماز میں موبائل بند کرنا یا سائلنٹ پہ لگانا، اور پیچھے جو ہے وہ کوئی ایسا، اب میں کیا جملہ استعمال کروں کہ کوئی ایسا جو ہے دنیا کا دکھی شخص جو ہے پیچھے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس نے ایسے ایسے گانے لگائے ہوتے ہیں کہ فون کال آتی ہے گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکھی عاشق ایسے خطرناک گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے اپنے ٹون پر کہ اچھا پورا دن کال نہیں آئے گی، جیسے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اب اس کے گانے بج رہے ہیں، امام صاحب بھی پریشان ہیں، کروں تو کیا کروں، کیونکہ نماز سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ بند کر دیں بھائی، موبائل بند کر دیں، ساروں کی نمازیں خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ کو تو پریشانی نہیں ہوتی، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ امتحان کہ پڑھنا کیا ہے، جو پڑھ رہے وہ یاد رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے رکوع سجدے میں غلطی نہ ہو جائے اور بھولے نہ، کیونکہ امام صاحب بھولا تو پیچھے سارے بھول گئے، امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو ساروں سے غلطی ہو گئی۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز میں بھی موبائل بند کرنے کی اجازت ہے، تو کہتے ہیں جی نماز تو پوری پڑھنی ہے، اینڈ تک بھلے جو ہے گانے بجتے رہے، پورا گانا سب کو سنانا ہے بھائی۔ اچھا گانے بھی نہ بج رہے ہو، ٹون بھی ہو، تو وہ ٹون بھی کوئی مناسب طریقہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ ٹون بجی جا رہی ہے۔ تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر نماز میں موبائل فون آپ کا بج رہا ہے تو ایک ہاتھ سے آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں اور جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹن دبا دیں تاکہ آپ کا موبائل بند ہو جائے، اور زیادہ دبا کے رکھیں تاکہ بالکل ہی بند ہو جائے، دوبارہ بھی کال نہ آئے۔ انسان غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ایک ہاتھ سے بند نہیں ہو رہا، کیونکہ جیب میں موبائل بھی ہے، سگریٹ کی ڈبی بھی ہے، نسوار بھی ہے، چھالیاں بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب جیب بھرا ہوا ہے، اب موبائل جو ہے وہ نیچے ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ اس صورت میں شریعت کہتی ہے اپنی نماز توڑو، دونوں ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکالو، موبائل بند کرو اور پھر اپنی نماز دوبارہ شروع کرو۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کی ایک رکعت رہ جائے گی، لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو سب کی نمازیں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو آج یہ سب مسئلہ نوٹ کر لیں کہ اگر دوران نماز، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عادت بنا لیں کہ موبائل جو ہے وہ سوئچ آف کرنا ہے یا سائلنٹ پہ لگا دینا ہے، لیکن اگر بالفرض بھول گئے کبھی اور موبائل اچانک بجنے بھی لگ گیا تو جیب میں ایک ہاتھ ڈال کے، ایک ہاتھ اسی طرح نماز میں رہنا چاہیے، دوسرا ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت فی الحال نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور موبائل بند کر دیں، اور پھر اگر ایک ہاتھ سے نہیں ہو رہا تو اپنی نماز توڑ دیں، دونوں ہاتھوں سے موبائل نکال کر موبائل بند کریں، اپنی نماز دوبارہ شروع کریں۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ ایک رکعت رہ جائے گی، 2 رکعتیں، اس میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کو اتنا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بجا رہے ہیں، کال بجی جا رہی ہے، تو اس میں باقیوں کی نمازوں میں بھی خلل آنے کا خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے امام صاحب جو ہے غلطی کر جائیں، اور دیگر آپ کو مسجد کے اندر جو ہے وہ ٹون بجی جا رہی ہے، گانے بجے جا رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کو اور الگ سے مل رہا ہے۔ تو لہذا ساروں کی نماز توڑوانے سے بہتر ہے بندہ اپنی ایک ہی نماز توڑ دے اور شرعی مسئلے پر عمل کر لے۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ خصوصاً اس مسجد میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے تمام نمازی بھائیوں کو اس مسئلے کا پتہ چل چکا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس پہ عمل؟